باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا. جی لگا کر یہ شعر سنیے, بڑے جتنی بار سنیں گے اتنی بار مزہ آئے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. کوئی گل باقی نہ, کوئی شان باقی نہیں رہے گی, کوئی چودراہٹ باقی نہیں رہے گی, کوئی سرداری باقی نہیں رہے گی, کوئی مکان باقی نہیں رہے گا, کوئی دکان باقی نہیں رہے گی, کوئی عزت اور اقتدار باقی نہیں رہے گا, کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہے گی, خرپینچی باقی نہیں رہے گی, لیڈری باقی نہیں رہے گی, زمین باقی نہیں رہے گا, آسمان باقی نہیں رہے گا. باقی رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باقی رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. لیکن وہ لوگ بھی نہیں مریں گے ساتھ ساتھ جنہوں نے دین کو سینے سے لگا دیا. زمین مر جائے گی, آسمان کا وجود ختم ہو جائے گا, پہاڑ مٹ جائیں گے, یہ آٹا بن جائیں گے. اور جس طرح ایک دھول کہیں پڑی ہوئی ہو یا آٹا ہو کسی تھالی پاتر وغیرہ میں رکھا ہوا اور تیز آندھی آ جائے تو پورا آٹا اڑ جاتا ہے, یہ حال ہوگا ان پہاڑوں کا. کیا ہماری یہ بہادری باقی رہ جائے گی جہاں پہاڑ آٹا بن جائیں گے؟ لیکن دین کی طاقت دیکھیے, دین باقی رہے گا اور دین پر چلنے والے خوش نصیب, نماز پڑھنے والے خوش نصیب, داڑھی رکھنے والے خوش نصیب, انبیاء اور اولیاء کی فرمانبرداری کرنے والے خوش نصیب, مسجدوں کو آباد کرنے والے خوش نصیب. ان کو نہ قیامت کا زلزلہ تباہ کر سکتا ہے اور نہ وہ اسرافیل کی آواز سے, جن کی آواز سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, لیکن مومن پر کچھ اثر نہیں ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت رہے. قرآن نے خود کہا بل احیاء عند ربهم یرزقون, وہ لوگ زندہ رہیں گے, ان کو کوئی خوف طاری نہیں ہوگا, اور وقت وقت پر جب مرنے کے بعد بھی وہ بھوکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قبروں میں کھانا بھیجے گا, وہ بھی جنت کا. تو شان ہے دین محمدی کی, اور شان ہے دین محمدی پر جو چلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچے. دین کی توہین نہ خود کرے نہ دوسروں کو کرے, اس آدمی کی شان ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو. بعض لوگ اپنی عقل مندی پر, یا کچھ لوگ دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں, کسی کا کنبا خاندان بڑا ہوتا ہے, کسی کی لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں, اس کی بات چل جاتی ہے تو وہ اس پر فخر کرنے لگتا ہے. مولانا کفایت اللہ کافی نے اس فخر کی جڑ یوں کاٹی ہے. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازان ہو, اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا. کہہ رہے ہیں کنبا خاندان پر, اپنی چودراہٹ اور سرداری پر ناز کرنے والے بدبخت انسان, یہ روح تجھے اللہ نے دی ہے, روح نکال دے تو تیری آنکھیں بیکار, دماغ بیکار, ہاتھ بیکار, کان بیکار, ناک بیکار, میدا بیکار, دل بیکار, پورے جسم کا یہ کمپیوٹر, یہ سلسلہ, یہ مشینری بیکار, اور تیری یہ بہادری مٹی میں مل جائے گی, تیرے جسم سے جان نکال لی جائے گی. تیرے کچھ ہمدرد جن کے پیچھے تو دین اپنا تباہی میں ڈال رہا ہے, بے دین بنا ہوا ہے, تیرے یہ ہمدرد کچھ یعنی بچے بھائی وغیرہ کنبا خاندان والے, یا جہاں تیری چودراہٹ چل جاتی ہے, یہ ہمدردی اتنی کریں گے کہ اٹھا کر کھڈے میں ڈال آئیں گے قبر میں. جن کے لیے تو اپنے دین کو تباہ کر رہا ہے, بے نمازی بنا ہوا ہے, دین کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے, دین والوں کی توہین کر رہا ہے, جن کے پیچھے تو نے آپ بے دین ہو کر مر رہا ہے, یہ تیرا کتنا ساتھ دیں گے, اٹھا کر کھڈے میں ڈال کر آ جائے. اور تو نے پوری زندگی حرام نہیں سمجھا, حلال نہیں سمجھا, سود رشوت وغیرہ یتیموں کا مال کھینچ کر دوسرے طریقے سے دولت بناتا رہا, اس دولت سے صرف اور صرف تجھے یہ لوگ ایک کفن دے دیں گے, وہ بھی بڑا کم قیمت کا ہوگا, جتنا لباس قیمتی دنیا میں پہنتا تھا اتنا نہیں. اور یہ
कफन भी तेरा साथ देगा कब्र में जाकर, 1 महीना 2 महीना 6 महीना, फिर कफन भी खत्म, मिट्टी ही तेरा कफन बन जाए। अब सुनिए जी लगाकर, अतल सो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ान हो, इस तने बेजान पे, अभी तो जान है, उन्होंने कहा ये बेजान हो जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। इनकिलाब दौर गो होगा जहां में लाख बार। आज के लोग दीनी मजलिसों को अहमियत नहीं देते। कोई लीडर आ गया, अब लीडर आ गया तो दुनिया लालची होती है, हमें ये जो है रिलीफ देगा, हमें पुल बनवा कर दे देगा, या उसके पास हम बैठे तो हमारी आवाम में बड़ी शान बुलंद हो जाएगी। ऐसे गंदे नजरियात होते हैं बाज लोगों की। तो शायर ने बड़ी बारीकी से कहा है कि इनकिलाब दौर वो आएगा जहां में लाख बार, बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़े बड़े लीडर आएंगे, बड़ी बड़ी शानें होंगी, वो हवाओं में सफर तय करेंगे, हवाई जहाज के जरिए कारों में आएंगे, स्कूटरों पे आएंगे, बड़ा तहलका होगा। शान उन लोगों की नहीं, वो दीन के दुश्मन हैं, दुनिया के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, दीन के साथ मोहब्बत करने वाले नहीं। आखिर उनकी नहीं चलेगी, वो तब तक उनकी तारीफें होती रहती हैं जब तक मुंह पर रहते हैं। बाद में जिंदा लोग भी उन पर लानत भेजते हैं और उस मजमे में लानतें नाजिल होती हैं, जिस मजमे में कोई बेदीन आकर खुराफात फैलाए, दुनिया की तरकीब दिलाए, ढोल बाजे बजे जिस मजलिस में, और लोग दीन से दूर हटें, जिसके जलसे की वजह से लोगों की नमाज छूट जाए, ऐसे लोगों की अगरचे हम बड़ी रिस्पेक्ट और ताज़ीम करते हैं, लेकिन अल्लाह की उससे नफरत है, रसूल उससे नफरत फरमाते हैं, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। मौलाना किफायतुल्लाह काफी ने अपने अंदाज में कहा, इनकिलाब दौर गो होगा जहां में लाख बार, इनकिलाब दौर गो होगा जहां में लाख बार, सिक्काए दीने नबी का परचलन रह जाएगा, सिक्काए दीने नबी का परचलन रह जाएगा। तो मौजूद सामीन इकराम, वो मुर्ताद लीडर जब कोई बादशाह या मिनिस्टर या वजीर मर जाता है तो बहुत लोगों ने देखा है कि ऐसे लोगों की कब्रों पर जाकर कुत्ते पेशाब करते हैं। लेकिन एक सीधा साधा मुसलमान देख लीजिए जो नमाजी बन जाता है, लोगों के साथ भलाई का काम करता है, दीन फैलाता है। साईं फखरुद्दीन साहब को ले लीजिए, मीरा बख्श अलैहि रहमा व रिजवान को ले लीजिए, किसी और मोमिन को ले लीजिए, ये लोग इंतकाल कर जाते हैं, मरने के बावजूद जिंदा रहते हैं। हर मोमिन के सीने में उनका एक घर होता है। और अल्लाह फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ, और लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता हूँ, फिर लोग क़यामत तक उसे याद करते हैं। असल लीडरी ये है, अगर ये जूते ना मुयस्सर, आदमी नेक बन जाए, खुदा की कसम वो बादशाहों से अफजल है। एक वजीर मिनिस्टर या अमीर नहीं, दुनिया के सारे बादशाह उस मोमिन के कदम और जूते पर कुर्बान हो जाए जो नेक है, नमाजी है, अल्लाह रसूल का फरमाबरदार है। बादशाह के ताज की इस कदर और कीमत नहीं हो सकती जितनी नेक और मूमिन बंदे के जूते की कदर है। नेक वो जूता पहनकर दीन की खिदमत के लिए जाएगा, और बादशाह वो ताज पहनकर लोगों के दिल तोड़ने के लिए जाएगा, लोगों को गुमराहियों की तरफ लाने के लिए जाएगा। और फरमाते हैं, जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जी लगा कर दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। हम और आप बड़े मशकूर हैं चिश्ती साहब किबला के कि उनकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हो गए। बड़ी काविशें थी, अभी वो रो रहे थे जी, मैं चाहता हूँ हर जगह दीन फैल जाए, हर पहाड़ पर दीन के डंके बजे, हर गार में मस्जिद बन जाए, हर जगह लोग नमाजी बन जाएं, लेकिन लोग मेरी तौहीन करते हैं, मेरा साथ नहीं देते। लेकिन मौजूद सामीन इकराम,
انبیاء علیہم کی سنت اور طریقے میں یہ چیز شامل ہے، جو آدمی نیک ہوتا ہے دنیا دار اس کی توہین ضرور کرتا ہے، اور اس کی نیکی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک دوسرے اس کی توہین نہ کریں۔ ایک حدیث ہے، اصل مومن وہ ہوگا جس کو دوسرے لوگ پاگل کہیں، یعنی امامہ باندھنا شروع کر لے، مسواک پاس رکھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہے، لوگ اپنی باتیں کریں وہ اللہ کا ذکر شروع کر لے، ایسے آدمی کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو اوریجنل مسلمان کہا ہے۔ اصل ایمان ہوا ہے کہ دین میں آدمی گرویدہ ہو جائے، ہر بات میں دین، ہر بات میں دین، ہر وقت بے دینی کی جڑ کاٹے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بزرگوں کو پیدا فرمائے، ایسے بزرگوں کی عمر دراز فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے جن کے سینوں میں دین کی محبت۔ قرآن حکیم کی میں نے آیت پڑھی تھی، ان جہنم کانت مرصادا، ہم کس نشے میں ہیں پیارے اسلامی بھائی۔ خدا کی قسم، ہماری لیڈری، ہماری بہادری، ہماری عقل مندی اسی وقت تک رہتی ہے ہمارے جسم میں جب تک ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن پڑھ لیا جائے تو نورانی، روحانی اور فیضانی سوچ پیدا ہو جاتی ہے، روحانی رشتہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جناب غوث پاک کی سیرت انسان کے ذہن میں آ کر آباد ہو جاتی ہے، خواجہ اجمیری کی خدمات جلیلہ کے نقشے انسان کے ذہن میں آنے لگتے ہیں۔ اصل جو مومن کی غذا ہے، جان کی ہی نہیں بلکہ ایمان کی غذا، وہ قرآن حکیم ہے۔ انسان تھوڑی سی غور کر لے، اپنے آپ کو انسان تو سمجھتا ہے میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا اڈاپٹ ہوں، پروفیشنٹ ہوں، میری بڑی چلتی ہے، میں بڑا عقل مند ہوں، ہر آدمی کا تقریباً یہ نظریہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو بے وقوف کہا ہے جو اپنی عقل مندی پر ناز کرتے ہیں، اور عقل مند کس کو کہا؟ استعداد الموت راس العلم، جو لوگ موت کی تیاری کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی، یہ غدار و بے وفا دنیا ہے، یہ دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے گی، اور آخرت میں ہمیں کروڑوں اربوں خربوں ساتھ رہنا ہے، اس کا سرمایہ کچھ نہ کچھ اکٹھا کر لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کے سب سے عقل مند وہ لوگ ان کو پاگل کہیں، بے وقوف کہیں، برے کہیں یا اچھے کہیں، لیکن اللہ کے رسول اس کو فرماتے ہیں میرے لیے وہ قابل فخر امتی ہے جو ہر وقت موت کی تیاری کرتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے بزرگ ہوئے، اولیاء کرام نے بھی جن سے فیض حاصل کیا، جناب غوث پاک سے بھی بڑے بزرگ ہیں، ان سے پہلے بزرگ ہیں، یعنی ان کا شمار تابعین میں آتا ہے، جناب غوث پاک سے تقریباً 200 سال پہلے بزرگ ہیں۔ ایک بار انہوں نے قرآن کی آیت پر غور کر لیا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے روز ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو انہوں نے غور کیا، بھائی باقی نعمتیں تو باقی رہیں، اگر آنکھ ہی کا مجھے پوچھ لیا کہ آنکھ کا کیا حق ادا کیا تھا تو نے سفیان ثوری، تو اس وقت میرا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر پوری زندگی میں آنکھ کا شکریہ ادا کرتا رہوں اور کھانا پینا چھوڑ دوں کہ کھانے پینے میں وقت ضائع ہوگا، وہ سارا وقت سجدے میں لگا دوں تو اس بات کا شکریہ نہیں ادا ہوگا کہ اللہ نے آنکھ دی۔ سر ایک گوشت کا ایک ہڈیاں جوڑ کر سر بنایا اور بیچ پانی بھر دیا ایک تھیلی میں، اور وہ تھیلی دیکھ رہی ہے آنکھ۔ پوچھا مریدوں نے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا وہ آدمی کیوں نہ روئے جس کے بدن سے ابھی جان نکالی جائے گی۔ انسان کے بدن میں 3 کروڑ سے زیادہ بال ہوتے ہیں، اور ہر بال کے کنارے میں ایک مسام ہوتا ہے جس سے پسینہ باہر آتا ہے، اگر مسام بند ہو جائے تب بھی انسان مر جاتا ہے۔ یہ ناک اور منہ کے علاوہ